بزرگوں، دوستوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال یعنی 1 سال پہلے جب ربیع الاول یعنی عربی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ شروع ہوا تھا تو میں نے آپ کو یہ یاد دلایا تھا کہ یہ مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک خاص اہمیت رکھنے والا مہینہ ہے۔ اس لیے اس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کا مطالعہ کیا جائے، آپ کی جیونی کو پڑھا جائے، آپ کے بایوگرافی پر روشنی ڈالی جائے اور روشنی اس سے لی جائے۔ میں نے آپ کو کہا تھا، ہو سکتا ہے یاد ہو، یا جس طرح سے اور باتوں کو آپ یہاں سے نکلنے کے بعد بھلا دیتے ہیں ویسے بھلا دیا ہو، لیکن آج پھر وہ مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کی 3 تاریخ ہے، اس مہینے کی ربیع الاول کی 3 تاریخ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ پیدائش کی تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے سیرت نگاروں کا، سیرت لکھنے والوں کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی لکھنے والوں کا اختلاف ہے کہ کس تاریخ میں پیدا ہوئے، 9 تاریخ کو پیدا ہوئے، 8 کو ہوئے، 11 کو ہوئے، 12 کو ہوئے، یہ اختلاف ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ پیدائش کا یہی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ ربیع الاول میں آپ پیدا ہوئے، ربیع الاول ہی سے آپ کے سامنے نبوت کی جھلکیاں شروع ہو گئیں۔ جب پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی، اس سے 6 مہینہ پہلے سے آپ کے سامنے نبوت کی جھلکیاں، نبوت کے خواب آنا شروع ہو گئے تھے، تو ربیع الاول ہی سے شروع ہوا تھا، چونکہ 9واں مہینہ رمضان کا ہوتا ہے، اور 6 مہینہ پہلے سے شروع ہو گیا تھا، تو آپ بیٹھ جائیے تو تیسرا مہینہ ہوگا۔ تو ربیع الاول سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی جھلکیاں آپ کے خواب میں آنے لگی تھی، اور اس سے آگے بڑھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا تھا اللہ تعالیٰ کا کہ اب مکہ میں آپ کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہے، مکہ کی زمین آپ کے لیے تنگ ہو گئی ہے، اب آپ کو ایسی جگہ چلنا ہے جہاں کے لوگ آپ کے انتظار میں ہیں، آپ کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں، اور ہر طرح سے، جان سے، مال سے، ہر طرح سے آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ یعنی مدینہ کی ہجرت کا حکم تو سفر کے آخر میں ہوا، لیکن آپ غار ثور میں چھپے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چھپے، جہاں دشمنوں نے جا کر کے باضابطہ تلاشی بھی لی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور وہاں سے پھر 12-14 دن کا سفر طے کر کے مدینہ پہنچے تو قباء کی مسجد کی بنیاد ڈالی، ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور پھر وہاں سے مدینہ پہنچے، مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی، ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ اسی مہینے میں آپ کو اپنا وہ شہر چھوڑ کر جانا پڑا جس کو چھوڑنے کے وقت آپ رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ یہ آسان بات نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنا گھر بار، اپنا خاندان، اپنا مال و جائیداد، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر وہ کسی دور دراز مقام پر چلا جائے، اس وجہ سے کہ اس کے خاندان کے لوگ اس کو برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ تو آپ سوچیے کہ کتنی تکلیف دہ چیز تھی، کتنا تکلیف دہ عمل تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں اختیار کیا۔ اور سب سے زیادہ تکلیف دہ جو آج تک امت محسوس کرتی ہے، صحابہ کرام کو کس قدر تکلیف ہوئی ہوگی۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اب آپ کے جانے کے بعد اس دنیا سے اب کوئی مصیبت، اتنی بڑی مصیبت نہیں ہو سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا حادثہ بھی اسی مہینے میں پیش آیا، اسی مہینے میں پیش آیا، اور یہ بھی جان کر آپ کو تعجب ہوگا کہ وفات کا حادثہ 12 ربیع الاول کو پیش آیا، جس پر سارے سیرت نگار متفق ہیں، اتفاق ہے ان کا۔ سارے جیونی لکھنے والوں نے یہی لکھا ہے، کسی نے 13 نہیں لکھا، کسی نے 11 نہیں لکھا، کسی نے 9، 10، 8 نہیں لکھا، سب نے لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے 12 ربیع الاول کو کوچ کر گئے۔ تب آپ کو فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ عید منائیں گے یا آپ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کا مطالعہ کرنے والے بنیں گے۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ صرف عید کو ہائی لائٹ کیا گیا، اور یہ سارے حادثے جو اس مہینے میں پیش آئے ان پر پردہ ڈال دیا گیا، پردہ ڈال دیا گیا۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ آپ لاکھوں روپیہ اس میں خرچ کرتے ہیں، آپ کی غیرت اس بات کو کیسے برداشت کرتی ہے
کہ آپ کے پیسے سے نبی کے نام پر ڈھول باجا بجایا جائے؟ آپ کی غیرت اس بات کو کیسے برداشت کرتی ہے کہ آپ کے پیسے سے ڈی جے کا انتظام کیا جائے؟ آپ کی غیرت اس بات کو کیسے برداشت کرتی ہے کہ آپ کا پیسہ خرچ کر کے آپ کی بہو بیٹیاں بے پردہ گھومے میلہ لگائے؟ کیسے یہ غیرت برداشت کرتی ہے نبی کے نام پر؟ ہم نبی کے ماننے والے ہیں، فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ نبی کو ماننا یہ کیسا ماننا ہے، یہ کیسا ماننا ہے کہ نبی کے نام پر ڈھول بجایا جا رہا ہے اور اس دن آپ کی وفات ہوئی ہے، نبی کے نام پر جلوس نکالا جا رہا ہے، اس دن آپ کی وفات ہوئی ہے، نبی کے نام پر نمازیں ضائع کی جا رہی ہیں، اس دن آپ کی وفات ہوئی ہے، نبی کے نام پر عورتیں میلہ گھوم رہی ہیں، اس دن آپ کی وفات ہوئی ہے؟ یہ کون سا ماننا ہے؟ فیصلہ آپ کریے گا۔ لیکن میں نے ربیع الاول کے مہینے کی تاریخ آپ کے سامنے رکھ دی۔ آپ ایک ایک پیسہ جو آپ خرچ کرتے ہیں یا جو کماتے ہیں، دونوں کا حساب اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوگا۔ یہ پیسہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، آپ جانیے۔ پچھلے ہفتے مسجد میں 1200-1400 روپیہ ہے، 350-400 لوگ رہتے ہیں، 1200-1400 روپیہ ہے، اور لاکھوں روپیہ آپ ایسی چیزوں پر خرچ کریں جہاں نبی کے نام پر غلط کام کیے جا رہے ہیں۔ فیصلہ آپ کریں، آپ کو فیصلہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا۔ اس بات پہ بھی، اس خطبے میں بھی میں یہی بات کروں گا کہ کل ہو کر کے آپ اللہ تعالیٰ کے نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بتانے والا نہیں آیا۔ اور مجھے امید ہے کہ جو لوگ اس مسجد میں خطبہ سنتے ہیں ان کا کنسیپٹ تو انشاءاللہ کلیئر ہے، واضح ہے۔ وہ کسی بہکاوے میں آ کر کہیں کچھ خرچ کر دیتے ہوں الگ بات ہے، لیکن ان کا کنسیپٹ کلیئر ہے۔ اس لیے کہ یہاں جو بات ہوتی ہے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ دل سے دماغ سے بات نہیں ہوتی ہے، اللہ کے قرآن سے یا نبی کے فرمان سے۔ زبان انسان کی ہوگی ظاہر ہے، لیکن بات ہوگی اللہ کے قرآن کی اور نبی کے فرمان کی۔ ابو بکر سے زیادہ محبت دنیا میں کوئی نبی سے نہیں کر سکتا۔ کیا ابو بکر نے عید منائی؟ عمر سے زیادہ کوئی دنیا میں ابو بکر کے بعد محبت نہیں کر سکتا۔ عمر نے کتنی عیدیں منائی نبی کی پیدائش کی؟ عثمان جو 2 بیٹیوں کے شوہر تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، باری باری 2 بیٹیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال خلیفہ رہے، کتنی عیدیں منائیں؟ ان کو محبت نہیں تھی نبی سے، رسول سے؟ وہ رسول کے مقام کو اونچا کرنا نہیں چاہتے تھے؟ وہ تو چاہتے تو پوری حکومت میں، پوری اسلامی حکومت میں ڈنکا بجوا دیتے نبی کے نام کا۔ کیوں نہیں کیا بھائی؟ حضرت علی بن ابی طالب جو چچیرے بھائی بھی تھے، داماد بھی تھے، اور 4 خلیفوں میں سے ایک خلیفہ تھے، 4 سال خلیفہ رہے، انہوں نے کوئی عید منائی؟ ان کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنے 6 ہی مہینہ کے لیے صحیح، انہوں نے عید منائی؟ پھر اس کے بعد اسلامی خلافت تقریباً 300 سال 400 سال تک چلا، کسی اسلامی خلیفہ نے کوئی عید منائی؟ 400 سال 350 سال کے بعد چوتھی صدی ہجری میں یہ ایک شیعہ خلیفہ بنا، اور اس نے دیکھا کہ ہمیں اپنے پیدائش کی عید منانا، جیسے ہم لوگ مناتے ہیں برتھ ڈے ہم لوگ مناتے ہیں، ویسے ہی اس کو شوق چڑھایا کہ وہ برتھ ڈے منائے۔ تو اس نے سوچا کہ اگر میں اپنی برتھ ڈے منانے کا یہ قوم میں اعلان کروں گا تو قوم برداشت نہیں کرے گی، کہ کہے گی دیکھو یہ کیا چیک کر رہا ہے۔ تو اس نے شروع کیا رسول سے، رسول کا برتھ ڈے منایا، پھر اس کے بعد حضرت علی کا، فاطمہ کا، حسن کا، حسین کا، اور اس کے بعد پھر اپنے نمبر پر آیا۔ اس نے ایجاد کیا، اسی کا بوجھ ہم ڈھوتے ہیں۔ محرم میں بھی انہی کا جھنڈا ڈھوتے ہیں اور اس میں بھی انہی کا جھنڈا ڈھوتے ہیں۔ بچانا اپنے آپ کو ہے۔ میرا کام صرف یہ ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کروں۔ اللہ جانتا ہے کہ اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کی روشنی سے ہٹ کر میں کوئی بات نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائے۔